ہم موجود ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں، جہاں پر نوبل پیس پرائز ونر اور فخر پاکستان ملالہ یوسفزئی کا جو پورٹریٹ ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا لیڈی مارگریٹ ہال ہے، وہاں پر سجا دیا گیا ہے۔ یہ اعزاز حاصل ہوا ملالہ یوسفزئی کو۔ بینظیر بھٹو کے بعد وہ دوسری پاکستانی خاتون ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اور اس حوالے سے بھی یہ بہت اہم ہے کہ ان کا پورٹریٹ ان کی زندگی میں لگا، جبکہ بینظیر بھٹو کا پورٹریٹ ان کی شہادت کے بعد لگا تھا۔ ملالہ، آج آپ کا پورٹریٹ جہاں لیڈی مارگریٹ ہال میں لگا ہے، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ یہ بہت ہی عزت کی بات ہے، اور یہ میرا خواب تھا کہ میں اپنی تعلیم حاصل کر سکوں، اور جب میں نے یونیورسٹی سے گریجویشن حاصل کی تو میرا یہی خواب تھا کہ اور بھی بچوں کو یہ انسپریشن ملے کہ وہ بھی یہاں کی یونیورسٹیز میں آ کے پڑھ سکتی ہے۔ تو میں آکسفورڈ پاکستان پروگرام کا حصہ ہوں، جو کہ پاکستانی بچوں اور بچیوں کے لیے اسکالرشپس آفر کر رہا ہے۔ میری امید ہے کہ اور پاکستانی بچے اور بچیاں یہاں پر آئیں گے، پڑھیں گے، اور وہ اپنے مستقبل کو روشن کریں گے۔ ملالہ، آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بینظیر بھٹو ایک بہت بڑا آئیکن تھی، وہ بھی یہاں پر پڑھی، تو اس انسٹیٹیوشن میں آ کر پڑھنا جہاں سے بینظیر بھی پڑھی، پھر آپ نے پلتے بڑھتے ہوئے ان کو دیکھا اور وہاں آپ کا پورٹریٹ بھی لگنا، تو یہ بتائیں کہ بینظیر بھٹو نے آپ کی لائف میں کتنا آپ کو انسپائر کیا؟ بینظیر بھٹو ایک انسپریشن ہے خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے، نہ صرف پاکستان میں بٹ دنیا بھر میں۔ یہاں پر مختلف علاقوں سے، مختلف ممالک سے لوگ پڑھتے ہیں، اور وہ جب بے نظیر کی پورٹریٹ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ایک عورت لیڈر بن سکتی ہے، وہ اپنے ملک میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک چیز پہ اتفاق کریں، آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے رائے میں، لیکن جو خواتین پاور میں آئی ہے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے بچوں کو، بچیوں کو، کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے، اپنے آپ پر یقین رکھے اور لیڈرشپ کے لیے وہ آگے جائے۔ ملالہ، آپ جو افغانستان میں جو ایجوکیشن، طالبان نے جو وہاں پر بچیوں کی ایجوکیشن کے اوپر پابندی لگائی ہے، اس کے حوالے سے آپ بہت ووکل ہیں، آپ بولتی ہیں، تو کیسے آپ دیکھتی ہیں جو افغانستان میں جو طالبان نے جو اس وقت وہاں جو خاص طور پر فیمیل ایجوکیشن کے حوالے سے جو ڈریکونین وہاں پر انہوں نے جو وہاں پہ قبض لگائے ہوئے؟ یہ بہت ہی خوفناک وقت ہے، کیونکہ طالبان جو ہے وہ لڑکیوں کا بنیادی حق ان سے چھین رہے ہیں۔ لڑکیاں وہاں پر اسکول نہیں جا سکتی، اور یہ اسلام کے میسج کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں بھی یہ ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ تو طالبان وہاں پر عورتوں کو کام کرنے نہیں دے رہے، ان کو گھروں سے باہر جانے نہیں دے رہے، اور بچوں کے لیے ان ایک بہت ہی تاریک مستقبل ہے۔ لیکن جو افغان خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، وہ ہمت نہیں ہار رہی، وہ ابھی بھی سیکرٹ سکولز کے ذریعے، آن لائن ٹولز کے ذریعے سیکھ رہی ہے، اور ان کا یہ خواب ہے کہ وہ دوبارہ سکول جا سکے۔ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور ان کے پروجیکٹس کو سپورٹ کر رہی ہوں، اور ان کو اور لوگوں کی بھی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ پیغام پھیلانا چاہوں گی کہ پاکستان میں جو خاص طور پر لوگ ہیں وہ افغان لوگوں کے ساتھ سولیڈیرٹی شیئر کریں، اور جو طالبان کر رہے ہیں اس کو کنڈیم کریں۔ وہ اسلام کے خلاف جاتا ہے، وہ ہیومن رائٹس کے خلاف جاتا ہے۔ ملالہ، آپ سمجھتی ہیں کہ جو ویسٹرن اور خاص طور پر انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، ان کو جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے، فیمیل رائٹس کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے طالبان کے اوپر اور پریشر ڈالنا چاہیے اور سٹیپس لینے چاہیے تاکہ وہ بیسک ہیومن رائٹس ریسٹور کریں؟ مجھے لگتا ہے کہ سارے ممالک کو طالبان پر پریشر ڈالنا چاہیے، ملکوں کو طالبان کے ساتھ تعلقات نہیں نارملائز کرنے چاہیے، کیونکہ طالبان جو ہے وہ اپنے آبادی کے آدھے حصے کو اوپریس کر رہے۔ خواتین اور بچیاں، لڑکیاں جو ہے وہ اس ملک کا حصہ ہے، لیکن ان کو وہ اپنے حقوق سے محروم کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ تمام ممالک جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے فنڈامنٹلز پر آگے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی ممالک ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ طالبان کو کنڈیم کرے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ان اسلامک ہے، وہ ہمارے اسلامی پیغامات کے خلاف بھی جاتا ہے، اور طالبان جو ہے وہ اپنے دین کو جا کے سمجھے، کیونکہ علم حاصل کرنا دین کا حصہ ہے، اور آپ کسی بھی بچی کو دین کے نام پر تعلیم سے محروم نہیں کر سکتے۔ لیڈی مارگریٹ ہال میں ملالہ یوسفزئی کا جو پورٹریٹ ہے اس کو کمیشن کیا حامد اسماعیل نے، جو کراچی اوریجن کے بزنس مین ہیں، برطانیہ سے اور پاکستان میں ان کے بزنسز ہیں۔ بتائیے کہ آپ نے جو آکسفورڈ پاکستان پروگرام ہے اس کے ساتھ بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ایک ون آف دی بگیسٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، پریسٹیجیس میں، یہاں پر اس کا پورٹریٹ لگنا؟ موسٹ پریسٹیجیس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے جس میں
after Benazir Bhutto Malala ka hai, and I think it's a very big honor not only for Malala but for Pakistan کہ ایک بہت بڑا honor ہے کہ ان کی تصویر لگی ہے. میں نے جو اگر sponsorship کی بات کریں it's not about the sponsorship. It is for me it was an honor کہ مجھے select کرا انہوں نے مجھے چوز کرا کہ میں یہ کر سکوں. میرا نام طلحہ پیرزادہ ہے اور میں آکسفورڈ پاکستان پروگرام کا ایک کو فاؤنڈر ہوں. السلام علیکم, میرا نام مناہل ہے, میں آکسفورڈ پاکستان پروگرام کی آؤٹ ریچ لیڈ ہوں. اور آج ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہماری پاکستانی بہن دوسری ایسی شخصیت آفٹر بینظیر بھٹو کی پورٹریٹ آکسفورڈ یونیورسٹی جیسی اعلیٰ تعلیمی ادارے کے اندر اس کی پورٹریٹ کو انویل کیا جا رہا ہے. بہت خوش محسوس کر رہی ہوں بیکاز یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. شکر اور فخر کا موقع ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد آکسفورڈ میں ایل ایم ایچ میں جو دوسری تصویر انسٹال ہوئی ہے وہ ملالہ یوسفزئی کی ہے, اور یہ ان خدمات کی, لڑکیوں کی تعلیم کی خدمات کی ریکگنیشن میں ایسا ہوا ہے. آئی ایم ویری ہیپی, آئی ایم پراؤڈ آف ہر. ویری نائس پکچر ہے, میں بہت خوش ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی دیا,